اس میں علامہ کہہ رہے ہیں کہ توسیع حیات ملیہ از تسخیر قوائے نظام عالم است، یعنی کہ ملتوں کی جو زندگی ہے ان کی توسیع، ان کی گروتھ، ان کی ایوولوشن، وہ دنیا کے نظام کی قوتوں کی تسخیر ہے۔ دنیا کے نظام یعنی کہ یہ جو فطرت آپ کا نیچر ہے، یہ کائنات ہے، اس میں علامہ جو ہے وہ آپ کو اس بات کی وہ تلقین کر رہے ہیں کہ کائنات کو تسخیر کس طرح کرنا ہے، ہاؤ ٹو کانکر دی یونیورس اینڈ یوز نیچر فار یور اون بینیفٹ۔ یہ دس از لائک کانکوسٹ آف نیچر، جس طرح ہم سورج کی شعاؤں کو پکڑ کر ہم اپنے لیے وہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، واٹر کی جو ایک فلو ہے جو کہ بالکل ایک ریمپنٹ قسم کا فلو ہے، اس کو واٹر کو ہارنس کر کے، چینلائز کر کے، ڈیمز بنا کے، سو وی آر ایبل ٹو کنٹرول دا فورسز آف نیچر فار آر اون بینیفٹ، اور اس کے ساتھ ہم ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں علامہ کہ کائنات جو ہے وہ تسخیر کے بغیر جو ہے وہ ملتوں کا ان کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے؟ بیکاز قرآن کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرما رکھی ہے کہ میں نے اس کائنات کو تمہارے تابع کیا ہے، یعنی کہ میں نے اس کائنات کو، پوری کائنات کو تمہارے لیے سبجوگیٹ کر دیا۔ میں نے مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے تم کو اختیار دے دیا ہے ٹو کانکر دا یونیورس، اس کو تسخیر کرنا، اس کو اپنے زیر، اس کو استعمال میں لے کے آنا۔ تو اس کا جو مطلب اگر آپ وہ دیکھیں ماڈرن ٹرمنالوجی کے اندر، کہ یہ جو تسخیر ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سو ایک طرح سے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو میک ایڈوانسمنٹس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اینڈ وچ مینس دیٹ جو سب سے اہم چیز ہوگی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا اس کا کریٹو ایسپیکٹ ہے، وہ کریٹیوٹی کے بغیر آپ اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے۔ تو دس از بینگ کریٹو۔ جب آپ کوئی ڈیم بناتے ہیں، جب آپ وہ ونڈ کی اس کی فلو کو ہارنس کرتے ہیں فار جنریٹنگ الیکٹریسٹی اینڈ ایوری تھنگ، اٹس لائک دیٹ، لائک آپ نے وہ ایٹم کو اس کو سیکھ لیا ہے، اس کو بریک کرنے سے کتنی انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ یا تو ایٹم بم بنا کے تو دنیا کو تباہ کر دینا ہے، یا پھر آپ اس سے بھی انرجی جو ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں، اینڈ ساری دنیا کو آپ اس سے روشن کر سکتے ہیں اس سے۔ سو یہ چیز اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس میں نظم علامہ نے مسلمانوں کو تسخیر کائنات کی تلقین کی ہے کہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہیں جنہوں نے قوائے فطرت، یعنی یہ جو فطرت کے جو یہ قوتیں ہیں، ان پر قابو پا لیا ہے، ان پر قابو پا کر اپنے استعمال میں ان کو وہ صرف کیا ہوا ہے۔ وہی ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، وہ نیشنز جو اس فیلڈ میں یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا اس ڈائمینشن میں ہے، ہم سے وہ بہتر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ای کہ با نا دیدائی پیمان بستائی، ہم چو سیل از قصد ساحل رستائی، چون نہال از خاک این گلزار خیز، دل بے غایب بند و با حاضر ستیز۔ کہ اے مسلمان، تو نے ان دیکھے خدا سے وفاداری کا پیمان باندھا ہوا ہے۔
اس وجہ سے تو حدود کی پابندی سے آزاد ہے. وہ دیکھیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کو بھی آپ کو وہ ایک طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک ایسے خدا سے آپ نے پیمان باندھا ہوا ہے جو کہ غائب ہے, وہ نظر نہیں آتا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدود کی پابندی سے آزاد ہے. You believe in a God who is limitless. So what he's saying is کہ کیونکہ تخلقو با اخلاق اللہ, اگر آپ نے شروع کے خودی کو انفرادی خودی کو اگر آپ کو تھوڑا علم ہو ان چیپٹرز کا, تو اس میں علامہ یہ بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جو خودی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر ان کو پیدا کرنا, اور اس کی وہ رسول اللہ کی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ تخلقو با اخلاق اللہ, یعنی کہ کریٹ ان یور سیلف دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ. سو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے نمایاں ایٹریبیوٹ ہے اس کی, جو ہمیں اس کا ہونے کا احساس اور یقین دلواتی ہے, از ہز کریشن. سو آل کریشن happens through his act of creativity, جس کو ہم اللہ تعالیٰ کو الخالق کے اس کی ایٹریبیوٹ سے ہم پہچانتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا, جس طرح انسان بھی تو تخلیق کرتا ہے نا, تو انسان بھی خالق ہوتا ہے, لیکن اس کا فرق ہے کہ خدا کے پاس جو ہے وہ قوت ہے کہ وہ آؤٹ آف نتھنگنس سم تھنگ پروڈیوس کر دیتا ہے. تو انسان جو ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیاء سے ہی یا انہی سے وہ آگے اپنی تخلیق کرتا ہے. وہ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے تخلیق کرنے کا, کریٹیوٹی کا, کہ دس از سم تھنگ جو کہ مسلمانوں میں شروع میں تھی, پھر بیچ میں ختم ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے اب تک یہ کریٹیوٹی کا ایسپیکٹ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکا. اس لیے آپ ویسٹ کے پیچھے ہیں, اسی لیے آپ ویسٹ سے دبتے ہیں, ان سے آپ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں آپ. تو اس کے بہت زیادہ فار ریچنگ اس کے ایفیکٹس ہیں, اس کے امپیکٹ ہے, اس کے منفی اثرات ہیں پوری دنیا کے اندر. سو وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت کی طرح اس دنیا کی مٹی سے اٹھ اور خدا سے خود کو وابستہ کر اور اس کائنات کو تسخیر کر. اب یہ سمبلزم کے اشتہاروں کے ذریعے آپ کو یہ جو سمجھاتے ہیں کہ درخت کی مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ انسان ایک بیج کی مانند ہے, تو جب وہ اس بیج کو جب بویا جاتا ہے, اس کی نشو و نما کی جاتی ہے, تو وہی اتنا سا جو ایک ذرے کے برابر بیج ہے وہ 50 فٹ کا درخت اور کتنے فٹ ادھر پھیلتا ہے ادھر پھیلتا ہے, اور وہ ایک سایہ دار تناور ممکن, یعنی کہ اس بیج کے اندر وہ جو ہے وہ 60-70 فٹ کا وہ درخت چھپا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت چھپی ہوئی ہے. صرف آپ کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. ٹرائی اینڈ فائنڈ دیٹ پاسبلٹی انسائڈ یو, اس کے نشو و نما اپنا جو ہے اتنا وہ کریں, اپنی خودی کو جو ہے وہ بیج آپ کا کیا وہ آپ کی خودی ہے, تو اس کو بھی اس کے اندر بھی ان لمیٹڈ پوٹینشیل جو ہے وہ موجود ہے. درخت تو پھر بھی ایک لمٹ میں چلا جاتا ہے نا, لیکن انسان کی جو اس کی کریٹیوٹی ہے اس کی تو اس سے کہیں زیادہ اس کی وہ لمٹ اور اس کا پوٹینشیل ہے. سو جو بھی کچھ حاضر ہے اور موجود ہے وہ خدائے غائب کی تفسیر ہے. واٹ ایور از کریٹڈ, تو وہ آپ کو ہمیں وہ پتہ ہے کہ خدا جو ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, یہ اسی کا ہمیں پتہ دے رہی ہے, یہ اسی کی تفسیر ہے, یہ جتنی بھی کریشن ہے اس کی, کیونکہ ہر کریشن جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی اس کی ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کر رہی ہے اس کے.
اس کی صفات کو عیاں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہمیں عیاں کر کے دکھاتی ہے. یہ کائنات تیرے مسخر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو آپ کو چیک کر سکتے ہیں اسے. سو خدا کی ذات سے وابستگی اور توحید پر کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ تو اس کائنات کو مسخر کرے. مطلب وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کریٹو ہونا اور یہ جو مسخر کرنا اس لیے یہ ضروری ہے بیکاز آپ کا بیس کیا ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی توحید کے ماننے والے ہیں. آپ اس کی بنا کے اوپر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کائنات کو تسخیر کریں، اپنی کریٹیوٹی جو ہے ابھار کر اس کو باہر لے کر آئیں. اینڈ یعنی کہ آپ کو علماء کہہ رہے ہیں کہ اٹ از پارٹ آف یور بلیف ان گاڈ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کیونکہ اس نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ میں نے کائنات تمہارے تابع کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم ہے تمہارے اوپر کہ تم نے اس کو مسخر کر کے تم نے اپنا پوٹینشل، اپنی صلاحیت ابھار کر اس کا اظہار کرنا ہے، اس کو دکھانا ہے. یو ہیو ٹو میک دس ورلڈ انٹو اے بیٹر پلیس. سو آگے کہتے ہیں کہ خدا کے کن کہنے سے جہان وجود میں آیا تاکہ انسان اسے اپنے تصرف میں لے کر آئے. تصرف میں لے کے آئے، اپنے استعمال میں لے کے آئے، اپنے قابو میں سے لے کر آئے. یہ اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرنے سے ہی ممکن ہے. تو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے اندر خدائی صفات وہ پیدا کریں، which means وہی تخلقو با اخلاق اللہ، جو رسول اللہ کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ اپنے اندر وہ خدا کی صفات جو ہے وہ پیدا کرو. اس میں اٹس لائک آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچوں کو تو بڑی دفعہ میں نے مثال کے طور پہ سمجھایا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی جو شخص کریٹو ہے سائنس کی فیلڈ میں یا انوویٹو انسان ہے، تو وہ خدا کی کون سی صفت کا اظہار کر رہا ہے؟ الخالق کی. کوئی مصور ہے تو وہ خدا کی کون سی صفت کا اظہار کر رہا ہے؟ المصور کا. تو کوئی فلینتھرپسٹ ہے جس طرح کہ عیدی تھا ہمارے زمانے کا، آپ جانتے ہیں، تو اگر وہ کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت اس کے اندر اجاگر ہے؟ الرحمان کی، الکریم کی. سو اس طریقے سے آپ اس کو کوئی یہ ایسی بات نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کوئی ناممکن بات ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرنے سے ہی ممکن ہے. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن مشکل کو سلجھانے میں ہی زندگی کی لذت ہے. جس زندگی میں مشکل کو آپ کی طرف بھی دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی مشکل کو حل کرتے ہیں تو آپ کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. یو فیل اے سینس آف اچیومنٹ. جن لوگوں میں سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوتا وہ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ان کے جو ہے نا وہ مردہ دلی ہوتے ہیں، ان کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی ول یا ڈٹرمنیشن باقی نہیں رہتی ان کے اندر. سو علماء کہتے ہیں کہ غنچائی از خود چمن تعمیر کن، شبنمی خورشید را تسخیر کن. کہ کیا تو غنچا ہے تو پھر اپنا چمن یعنی اپنی دنیا جو ہے اس کو خود تعمیر کر. مطلب کہ غنچا کیا ہے؟ غنچا کھلتا ہے تو پورا ایک گلاب بنتا ہے، پھول بنتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے. اس کا کھلنا، اس کا اپنا حسن دکھانا وہ اپنا پوٹینشل دکھا رہا ہے وہ. اور اگر شبنم ہے تو سورج کو تسخیر کرنے کی قوت پیدا کر اپنے اندر. آپ یہ دیکھیں مثالیں کیسی دے رہے ہیں کہ شبنم جو ہے وہ سورج کی قوت کی وہ جو ناممکن وہ بات ہے اس کے لیے ایسا کرنا، لیکن انسان کے اندر وہ
پوٹینشیل موجود ہے وہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو وہ صلاحیت دی ہے کہ گو کہ قرآن کی ایسی آیات ہیں جس میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا اور اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا اور وہ اس نے ایسا کیا جاہل کیا. لیکن پھر وہ قرآن آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جو خدا کا کوئی خلیفۃ اللہ جو بننے کا جو اہل ہے وہ بھی انسان ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں تو آپ لوسٹ آف دا لو پہ چلے جائیں گے, اور اگر آپ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کر جانا چاہیں تو پھر آپ خدا کا نائب بننے کا بھی آپ درجہ حاصل کر سکتے ہیں. دس از the extent of variation جو انسان اپنا اگر راستہ چوز کرے تو وہ کر سکتا ہے. یعنی کائنات پر غلبہ جو ہے وہ حاصل کر جس کسی نے بھی اس دنیائے محسوس کو مسخر کیا تو گویا اس نے ایک ذرے سے ایک دنیا تعمیر کر دی. خدا پاک کی ذات نے فرشتوں کو نہیں بلکہ انسان کو فضیلت عطا کی ہے. یہ فضیلت خدا نے انسان کو عطا کی, فرشتوں کو سجدہ کروا دیا اس نے انسان کے آگے. صرف انسان ہی اپنے اندر صفات الہی کا رنگ پیدا کر سکتا ہے, جس کو ہم وہ کہتے ہیں صبغت اللہ, اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ جو ہے وہ پیدا کرو. کوہ وہ صحرا, داشت وہ دریا, بحر و بر, تختہ یہ تعلیم ارباب نظر. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور یہ صحرا, یہ جنگل اور یہ دریا اور یہ سمندر اور یہ زمین, یہ سب ایسے ہیں جیسے کسی صاحب عقل اور دانش جو ہیں وہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک تختہ تعلیم ہے. تختہ تعلیم جو ہے نا, آپ جس طرح لائک بلیک بورڈ جس سے آپ وہ علم حاصل کرتے ہیں. اینڈ علم حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو قدرت حاصل ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک جو ساری کائنات ہے, جتنا فطرت ہے, یہ نیچر ہے, یہ بھی ایک طرح سے آپ کے لیے ایک بلیک بورڈ ہے جس سے آپ وہ ان کے بارے میں علم حاصل کر کے ان کے اوپر قدرت حاصل کر سکتے ہیں اسے. تمام تخلیق خدا کا پتہ بتاتی ہے, اسی کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ بھی قرآن کی وہ آیت ہے کہ تم کائنات کی طرف نظر دوڑاؤ اور وہ نظر جو ہے وہ تمہاری طرف لوٹ کر واپس آئے گی اور تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے اور نہیں ہو سکتا کوئی. کیونکہ وہ جو آپ کو جو نظام اس سارے سلسلے میں نظر آئے گا وہ پاسبل نہیں ہو سکتا اگر کوئی اور قوت اس کے علاوہ وہ سرگرم عمل ہو بیچ میں. اے نوجوان, تیری حالت تو ایک افیون خوردہ سوئے ہوئے شخص جیسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ بیکار ہے. ہوش میں آ اور آنکھیں کھول. یہ بھی تو ہمارے کافی نوجوانوں کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے, یا یہ بھی بیکار ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, فلانا کیا فائدہ ہے. ہاں, ایبسرڈزم کا فلسفہ بن گیا وہی, they call it absurdism. ہاں, تو it's the choice will always be yours. اگر آپ نے وہ ایبسرڈزم کو چوز کرنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ہی گزارنا ہے, تو there's nothing کوئی اور جو اس میں وہ کر سکتا ہے. تو اس دنیا کو حقیر نہ سمجھ. حقیر ہم سمجھتے کہ دنیا کسی قابل نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا, جو ہے اگر پھر قرآن کی آیت کی طرف آپ جائیں کہ ہم نے اس دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور اس کی وہ مثال جو ہے وہ علامہ نے اس کو وہ پہاڑ اور گلہری والی وہ بچوں کی جو نظم ہے اسی میں اس چیز کو بھی وہ بیان کیا ہے
کہ وہ پہاڑ کی اپنی ہے افادیت، لیکن گلہری کی جو ہے وہ اپنی ہے، وہ جو وہ کر سکتی وہ پہاڑ نہیں کر سکتا. سو کوئی چیز بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی اس نے. سو یہ کائنات تیرے مسخر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اسے بنانے والے خدائے واحد ہی ہے. یہ اس کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ان کی ابھی آیت بتائی ہے کہ تم ساری نظر گھماؤ گے تو تمہاری طرف لوٹ کر واپس آئے گی، اور تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں اس کائنات کو بنانے والا. اس کائنات کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تیری ذات کو وسعت حاصل ہو. آپ کی ذات کی وسعت یعنی کہ اس میں وہ بلندی پیدا ہو، اس کے اندر یعنی کہ وہ گروتھ کی بات ہے نا. وسعت کس طریقے سے آتی ہے؟ گروتھ سے آتی ہے، گرو کرنے کی اس میں صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو سکے. وہ علامہ کا وہ یہی ہے نا کہ یہی ہے مقصد آئینہ روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. کہ یہ سارا زمانے کی جتنی بھی جو ایونٹس ہیں یا تمہارے ساتھ جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ تمہاری خودی تمہارے پر اس کا جو ہے وہ آشکار ہو، تمہیں اپنا پوٹینشل کا وہ پتہ لگے. وہ پوٹینشل کا پتہ تب ہی لگتا ہے جب آپ مخالف جو عناصر سے آپ یا مراحل سے آپ گزرتے ہیں، مشکل مراحل سے گزرتے ہیں جو کہ آپ کے آگے ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں. سو تو اپنی صلاحیتوں کو تاکہ تم بروئے کار لا سکو، یہ تمہاری ممکنات کو ریلائز کروانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے یہ ساری کائنات، کہ تمہارا پوٹینشل جو ہے وہ تمہارے اوپر اس کا وہ آشکار ہو. سو علامہ کہتے ہیں کہ می زند شمشیر دوران برتنت، تاب بینی ہست خون اندر تھنت. کہ اے نوجوان، یہ جو زمانہ ہے یہ ایک تلوار کی طرح تیرے جسم پر زخم لگاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تیری رگوں میں خون ہے یا نہیں. یہ بڑی مطلب ایک آسان سی اس کو بات ہے کہ زمانے میں ہم شکوہ سنج ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ تو زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ ہے. تو زمانہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس ایسے سارے واقعات جن سے آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور نا امیدی ہوتی ہے، دے آر لائک ہرڈلس، اور وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا میٹل کیا ہے، آپ اندر سے کس چیز کے قابل ہیں یا نہیں ہیں آپ. سو زمانہ جو ہے یہ وہی شعر ہے اس کا، یہی ہے مقصد آئینہ روزگار. یہ فارسی میں لکھا ہے، ہاں یہ بلکہ میں نے آگے لکھا بھی ہے، یہی ہے مقصد گردش روزگار. گردش جو زمانہ کی اپس اینڈ ڈاؤنز ہم فیس کرتے ہیں، وہ کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار. یعنی یہ زمانہ تجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں میں سے ان سے آزماتا ہے تاکہ تیری قوتوں کو آزما سکے. تو اس دنیا یا تو اس زمانے سے نبرد آزما ہو جا، یعنی کہ اس سے ٹکرا جا اور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کی آزمائش کر تاکہ تم جان سکو. یہ بھی علامہ ایک شعر ہے کہ ممکنات قوت مردان کار، می شود از مشکل پسندی آشکار. کہ جو کام کرنے والے یا مطلب کہ مشکلوں سے ٹکرانے والے لوگ ہوں نا، تو ان کی قوتوں کی، ان کی پاسبلٹیز آف دیئر اسٹرینتھ اور دیئر پوٹینشل کا تب ہی پتہ لگتا ہے جب وہ جو ہے وہ ان کی وہ مشکل پسندی کی ساتھ جو ہے نا کہ مشکلوں سے گھبرانا نہیں اور مشکلوں سے ٹکرا کر اوور کم کرنے سے ہی پتہ لگتا ہے. اور یہ بھی آپ وہ کبھی دیکھیں کہ کسی ایسی سچویشن میں آپ آئیں کہ اچانک ہی آ جائیں، ایک پینک ٹائپ سچویشن ہے، تو ادھر ہی آپ کا پتہ لگے گا پوٹینشل کا کہ آپ کا ہے کیا. بیکاز your mind will work 20 times faster and so will your body, یعنی کہ physically also react in the same manner.
لیکن جب تک وہ کوئی ایسی مشکل سچویشن آئے گی نہیں تو پھر جب آپ آرام سے بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. کچھ نہیں. یو ہیو نو آئیڈیا واٹ یو کین ڈو انڈر سچویشن. وہ صرف ایک تھیوریٹیکل نالج ہے جس کو آپ اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوں گے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا, میں ایسا کروں گی, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, عمل میں نہیں آتا. اصل جب ہوگا وہ وقوع پذیر ہوگا آپ کے ساتھ تو تبھی آپ کو پتہ لگے گا. سو خدا نے دنیا کو نیک لوگوں کی میراث کہا ہے اور بندہ مومن کو اس کا اہل بنایا ہے کہ وہ اس میں جلوہ خدا کا عکس دیکھ سکتا ہے. انسان اس دنیا میں سے ایک کاروان کی طرح گزر رہا ہے. بس یہ دنیا اس کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے جس میں وہ اپنی قوت اور اہلیت کو آزما سکتا ہے. پھر علامہ کہتے ہیں کہ دلدل اندیشات توتی پرست اون کے گامش آسمان پہناور است، کہ خدا نے تم کو نہایت ہی بلند پرواز فکر جو ہے عطا کی ہے. یعنی انسان میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ اس بلند پرواز فکر اور عمل پہم سے بہت عظمت اور بلند مرتبہ جو ہے وہ پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. یہ عقل و فکر تم کو اس لیے عطا ہوئی ہے کہ تم کائنات کی قوتوں کو تسخیر کر سکو، اپنے تابع اپنی تسلط میں ان کو لا سکو. سو نائب حق در جہان آدم شود بر عناصر حکم او محکم شود، تاکہ تم دنیا میں خدا کا خلیفہ، اس کا نائب بن کر ابھر سکو اور کائنات اور اس کے عناصر پر تمہارا حکم چلے. تم اپنی محدودیت سے نکل کر وسعت حاصل کرو اور دنیا پر حکمرانی حاصل کرو. اس کو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک اس کی کچھ صفت کے نیچے ہی آتا نا کہ پوری کائنات پر اس کا غلبہ ہے. تو جب آپ اس کی صفات کو اپنے اندر وہ پیدا کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ ایسپیکٹ بھی ہے کہ وہ بھی ایسی آپ صفت جو ہے اس کی وہ بھی آپ ابھار کے لائیں جس سے آپ کو بھی کائنات کے اوپر غلبہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے. ہوا پر اس طرح نکیل ڈالو جس طرح اونٹری پر ڈال کر قابو میں کیا جاتا ہے. تمام عناصر کو اپنے قابو اور تصرف میں لے کر آؤ. کیا یہ پہاڑ اور کیا یہ سمندر، اس ایک فضا میں سینکڑوں جہان جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں اور کئی سورج ذروں میں جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. بھی آپ دیکھیں نا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. ایک ایٹم کو جو ہے اگر آپ اس کو بریک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سورج جیسا وہ ٹیمپریچر اور گرمی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو اگر ایک ایٹم سے اتنی ہو سکتی تو پھر ہر ایٹم کے اندر ایک سورج چھپا ہوا ہے. اور اگر آپ وہ سائنٹیفکلی دیکھیں تو انسان کو کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی، ایوریج ہیومن باڈی کنسسٹ آف 750 ٹریلین ایٹمز. تو کین یو امیجن کہ آپ کے اندر وہ کتنی انرجی اور کتنا پوٹینشیل جو ہے which exists inside your human self. جان لو کہ تم کائنات کی ہر شے پر اپنی عقل اور بصیرت اور عمل پہم سے قابو پا سکتے ہو. تابش از خورشید عالم تاب گیر، برق تاک افروز از سیلاب گیر. قوت توانائی سورج سے حاصل کرو اور برقی قوت سیلاب کے پانی سے حاصل کرو. آسمان پر یہ ساکن اور گردش کرنے والے سیارے جن کو ایک زمانے میں دنیا کے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، اب وہ تمہارے غلام ہیں. دیکھیں نا، مطلب کہ آپ جو چاند کی بھی تو لوگ پوجا کرتے تھے نا، وہ چاند کو آپ نے قابو میں کر لیا، آپ تو پہنچ گئے وہاں پہ. اس کے ساتھ وہاں پہ پہنچ کے جو مرضی کریں، اس میں سے جو مرضی معدنیات نکالیں، شہر آباد کریں، جو بھی کریں آپ. تم ان کو تسخیر کر کے انسان کی فلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہو. اپنی تدبیر سے انفس و آفاق کو اپنا تابع بناؤ
اور ان سے اپنا کام حاصل کرو، اپنی بصیرت کی طاقت کا استعمال کرو اور اشیاء کی حقیقت کو جان کر ان پر غلبہ حاصل کرو. تا نصیب از حکمت اشیاء برد، ناتوان باج از توانیان برد. علامہ فرماتے ہیں تاکہ یہ فانی انسان اپنے علم الاشیاء سے فائدہ اٹھا کر اس کائنات کے طاقتور عناصر پر حکمران بن سکے، لیکن اس دنیا موجود سے صرف صاحبان دانش استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. قرآن میں تو تم کو انظر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی دیکھو، غور کرو کائنات پر اور اسے تسخیر کرو، پھر تم کیوں ایک اندھے کی طرح بیٹھے ہوئے. یہ جو تھی ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کے اندر، کیونکہ یہ جو سارا فلسفہ خودی ہے یہ ایک ڈیڈ نیشن کو اٹھانے کے لیے جو تھا، علامہ نے اس کو وہ پیش کیا تھا. اینڈ ون آف دا پرابلمس از دیٹ اپنی خودی کو پہچاننے سے وہ آپ کے اندر کریٹیوٹی کا اسپیکٹ اس کو اجاگر ہوتا ہے. تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کریٹیوٹی تھی مسلمانوں میں بالکل ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور اب بھی آپ دیکھیں میرے خیال میں ابھی بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے. ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ ویسٹ سے ہی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے اسی کو ہم آگے بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو قطرہی کز خود فروزی مہرمست، باد اندر تھا کو بر گل شبنم است، چون به دریا در رود گوهر شود، جوهرش تا بندے چون اختر شود. کہ علامہ یہ مثال دے کر آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو وہ قطرہ جو اپنے آپ روشن کرنے کے طریقے، اپنے آپ کو روشن کرنے کے طریقے سے آگاہ ہے، وہ انگور کی بیل میں شراب کی مانند ہے اور پھول پر شبنم کی صورت میں، اور جب وہ دریا میں اترتا ہے تو وہ ستارے کی طرح ایک چمکتا ہوا موتی بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم کو صرف کائنات کے ظاہر میں الجھ کر جو ہے وہ نہ رہ جاؤ، بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقتوں سے آگاہ ہو جاؤ، کیونکہ جس نے بھی کائناتی یعنی اشیاء کی حقیقتوں کو جانا ہے اسی نے ہی کائنات کو تسخیر بھی کیا ہے، وہی بجلی اور حرارت پر سواری کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈسکوری آف اسٹیم پاور جو تھی، وہ اسٹیم تو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی. جہاں بھی آگ پانی گرم کیا جاتا تھا تو اسٹیم پیدا ہوتی تھی نا. تو اس کی وہ ریئلائزیشن کہ بھی اس اسٹیم سے جو کہ ایک ہوا میں غائب ہو جانے چیز ہے، اس کو جب ہارنس کیا آپ نے، اس کی آپ حقیقت سے آگاہ ہوئے کہ اس کے پوٹینشیل سے آگاہ ہو کہ اس کو اگر ہم اس کو کنٹرول کر کے اور اس کو اس طریقے سے استعمال کریں تو کتنی پاور ہمیں حاصل ہوتی ہے. اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف اسٹیم انجنس سم سینچریز اگو. تو اسٹیم انجنز پیدا ہونے سے ہی ویسٹ کو مسلمانوں کے اوپر برتری حاصل ہوگی. اس وجہ سے وہ جو انرجی ان کے پاس آئی، اس انرجی کو پھر انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا، انہوں نے وہ کشتیاں بنا دی اور وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. ہاں، انڈسٹریل ریولوشن کی جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی، وہ اسٹیم کو ہی، پاور کو ہارنس کرنے سے جو ہے ہوئی. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تم اس مقصد سے غافل ہو، تم نے ابھی تک ریئلائز نہیں کیا کہ کریٹیوٹی کے اندر کتنی پاور چھپی ہوئی ہے، اور باقی دنیا تم سے کہیں آگے نکل چکی ہے. مغرب ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. مغربی اقوام اسی وجہ سے ہم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کر چکے ہیں. سو اے مسلمانوں، تم نے اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے دنیا میں تم پیچھے رہ گئے ہو. افسوس ہے، صد افسوس ہے. علم الاسماء اعتبار آدم است، حکمت اشیاء حصار آدم است. یعنی کہ علم الاسماء، اشیاء کا علم، یہ آپ کو دیکھیں گے، یہ جو آپ کو واقعہ اگر قرآن میں یاد ہوگا کہ فرشتوں کو سجدہ جو ہے وہ
کرنے کے جب حکم وہ دیا جاتا ہے تو ادھر یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ میں نے انسان کو علم الاسماء عطا کیا ہے، یعنی کہ جو سوال جس کا جو ہے وہ فرشتے جواب نہیں دے سکتے تو وہ انسان جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ اس آیت کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے علم الاسماء کا، کہ اشیاء کا علم جو کہ خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، اسی علم کی بدولت انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے. یہی علم اس کے لیے آبرو کا باعث ہے اور ایک قلعے کی طرح اس کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی ان حقیقتوں سے آگاہ ہو سائنسی برتری اور ترقی سے ہی آج کل کی دنیا میں محفوظ رہا جا سکتا ہے. اب آپ یہ اس کو اس طریقے سے آپ کو دیکھیں کہ یہ جو علم ہے آپ کو اشیاء کا، یہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے. سو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی سائنس آف ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی اور ایسی اشیاء کا جو علم ہے، وہی قومیں آگے نکل گئی ہیں اور وہی اس وقت زیادہ محفوظ کنسیڈر کی جاتی ہیں. اینڈ آپ وہ دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی وہ جو قومیں جن کے پاس وہ نہیں ہیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ دیکھو جو افغانوں نے تو نکال دیا ادھر سے پکڑ کے، اس میں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے. لیکن the thing is this that if they attack Afghanistan today with atomic bombs تو پھر ان کی وہ بہادری کیا کرے گی وہاں پہ؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو برتری ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی تو نہیں کر سکتے، یا اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آئے اسے. تو ادھر یہ والا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.